अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक और सब्जेक्ट हम अपनी ऑनलाइन एकेडमी में स्टार्ट करने लगे हैं और इसकी सीरीज़ प्रॉपर होगी और इसके कुछ लेक्चर्स हैं जो कि ऑनलाइन आपके पास आते रहेंगे। उसमें ये सब्जेक्ट जो है ये मैस कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म भी कहा जाता है, मैस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है इसको। और जो आज लेक्चर्स हम स्टडी करेंगे उसमें न्यूज़ डेफिनेशन हम देखेंगे कि क्या होती है, स्ट्रक्चर देखेंगे, लैंग्वेज रिपोर्टिंग और सब एडिटिंग के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो ये कि एक एस्पिरेंट को मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म क्यों रखना चाहिए। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो अहम वजूहत हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि इसका जो सब्जेक्ट इटसेल्फ है, इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न एंड इजी टू रिमेंबर। बहुत ज़्यादा थ्योरीज नहीं है इसमें, जर्नल टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें, और आप इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो आप इसको बहुत ही कम वक्त में और अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ इसको बहुत इजीली कोट कर सकते हैं और अपने आंसर को अच्छा बना के लिख सकते हैं। दूसरा ये कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, अच्छा स्कोर भी इसमें मिल जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो ये सब्जेक्ट है ये CSS और PMS दोनों में कॉमन है। CSS में ये 100 मार्क्स का है, लेकिन PMS ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये सब्जेक्ट, अगर आप CSS के लिए प्रिपेयर कर लेंगे तो PMS के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा आपका। इसके साथ ही साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, हर एस्पिरेंट जो है वो मैथ कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट इजीली पढ़ सकता है। तो इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट के टॉपिक्स के ऊपर चली जाऊं जो आज का हमारा लेक्चर है, मैं चाहूँगी कि पहले आप लोग थोड़ा सा ये देख लें कि इसका सिलेबस क्या है। जी, तो यहाँ पे आपके पास PMS का सिलेबस मौजूद है मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए, और CSS का सिलेबस भी मौजूद है मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए। ये मैथ्स कम्युनिकेशन दोनों में कॉमन है। PMS में ये सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क्स को कवर करता है और CSS के अंदर ये सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स को कवर करता है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि दोनों मोर और लेस एक ही तरह का सिलेबस रखते हैं, इसीलिए आपको आसानी होगी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के अंदर। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाती हूँ बिल्कुल शुरू के टॉपिक्स में, तो जो मीडिया है, मीडिया कंटेंट, इसकी हिस्ट्री और इसके फंक्शंस, ये PMS का पहला टॉपिक बनते हैं। इसमें डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि एक न्यूज़ क्या होती है, मीडिया किस तरह से वर्किंग करता है, क्या लैंग्वेज होती है, रिपोर्टिंग किस तरह से की जाती है, और पूरी आवाम तक यानी मैसेज तक एक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाती है, उसके क्या लॉज हैं, क्या आपको एक रिपोर्ट करने के लिए किन किन शराइत से गुजर के रिपोर्टिंग करनी होती है, और जो इंफॉर्मेशन या न्यूज़ है जो कि अवाम का हक है उन तक किस तरह से पहुंचानी चाहिए, ये चीज़ आपको मिलेगी। और यही सेम टॉपिक जो है वो आपको सामने नज़र आएगा आपके CSS के सिलेबस के अंदर भी, यानी जिसमें इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें दी जाती हैं। फिर इसके बाद आप फीचर्स को पढ़ेंगे, फीचर, कॉलम और एडिटोरियल ये क्या होते हैं, इनका क्या स्टाइल है लिखने का, रिटन कंटेंट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर उसके साथ साथ न्यूज़ एजेंसीज क्या काम करती हैं, जर्नलिज्म के क्या एथिक्स हैं, पाकिस्तान में प्रेस लॉज क्या है, किस तरह से रेगुलेट किया जाता है मीडिया को पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। यही सेम चीज़ें जो हैं वो आपको आगे भी नज़र आएंगी जो कि CSS के सिलेबस के अंदर हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो डिफरेंस आ जाता है वो आता है मॉडल्स के अंदर। CSS के सिलेबस में आपको कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं, और ये बहुत इजी मॉडल्स हैं जिनको जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि बहुत छोटे छोटे और सिंपल से मॉडल्स हैं जिन्हें आपने स्टडी करना है, विच इज़ मोर रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ मीडिया, कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है मीडिया। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा ये देखना है कि मीडिया जो है उसकी जो सेम PMS के अंदर भी है, बस थोड़े से डिफरेंट नामों के साथ चीज़ें जो है वो दे दी गई हैं आपको। और इसमें आपको ये पता चलेगा कि हाउ पावरफुल मीडिया इज़, कितना स्ट्रॉन्ग मीडिया जो है वो इम्पैक्ट करता है आपकी सोसाइटी को,
اور یہی وہ چیز ہے جس کو آپ نے PMS کے سلیبس میں بھی اسٹڈی کرنا ہے. اگر آپ یہاں سے اس کو لے کر اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں, یہ جتنے بھی ماڈلس میں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, اگر آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کے PMS کے سلیبس کو بہت ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. چاہے وہ اگرچہ کہ یہ ماڈلس PMS کے سلیبس کے اندر موجود نہیں ہیں, لیکن پھر بھی بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے, اور آپ کا ایک پیپر بڑا امپیکٹ فل ہوگا اگر آپ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اپنے پیپر میں. پھر اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے تو وہ ہسٹوریکل کانٹینٹ کی ہے جو کہ CSS میں ہے. اور ہسٹوریکل کانٹیکٹ جو کانٹیکسٹ آپ لے کے چلیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوا, اس کی پروگریس کس طرح سے ہوئی ہے, اور اس کے بعد پاکستان سے پہلے جو سب کانٹیننٹ میں میڈیا تھا اس کا کیا کردار رہا. اور سیم یہی چیز جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئے گی PMS کے سلیبس میں, جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو میجر شخصیات تھیں جنہوں نے میڈیا کے اندر کام کیا ہے وہ کس طرح سے میڈیا کا استعمال کر کے تحریک پاکستان کو انہوں نے سکسیسفل بنایا, اور مختلف میڈیمز کا کیا رول رہا, جیسے ریڈیو کا کیا رول تھا, پرنٹ میڈیا کا رول کیا تھا پاکستان میں, اور اب کرنٹ سچویشن کے اندر بھی ان سارے میڈیمز کا, ریڈیو, ٹیلی ویژن, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, ان سب کا کیا کردار ہے. سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں بھی آپ اسٹڈی کریں گے اپنے اس سبجیکٹ کے اندر. Then there comes a very important topic of journalism which is advertising اور public relations. ٹھیک ہے, public relation اور advertising کا جو پورا پروسیجر ہے وہ کیا ہوتا ہے, کمیونیکیشن کا پروسیس کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کے اندر کون سی تھیوریز موجود ہیں, جیسے کہ 2-step flow آف کمیونیکیشن کے بارے میں آپ پڑھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ پبلک اوپینین کیا ہوتی ہے, پبلک لیڈرز کیا ہوتے ہیں, آپ کو پرنسپلس دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ہماری افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہیں. پھر میتھس ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک نکلتا ہے میڈیا میں جو کہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کہلاتی ہے, ڈیولپمنٹ جرنلزم کہتے ہیں. ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ جرنلزم کیا ہوتی ہے, یہ آپ اسٹڈی کریں گے ایڈورٹیزمنٹ اور پبلک ریلیشن کے اندر. اور جب آپ پبلک ریلیشن کے اسپیسیفک ٹاپک کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے, پبلک ریلیشن پاکستان میں کس طرح سے کی جاتی ہے, پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے, ایڈورٹائزنگ اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں, میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں ایڈورٹیزمنٹ بزنس کے. پاکستان کے اندر ایک ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی ہے, اس کے کتنے کیا ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں, اور میڈیا کو اور ایڈورٹیزمنٹ کو لائف بلڈ کہا جاتا ہے میڈیا کے لیے, یعنی میڈیا کو سروائیو کرنے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ بہت ضروری ہے. ایسا کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ اسٹڈی کریں گے اپنے PMS کے سلیبس کے اندر. جبکہ دوسری طرف سیم یہی وہ چیزیں ہیں جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں یہاں پہ اس پورشن کے اندر, جہاں پہ میڈیا اور سوسائٹی آپ کے پاس آ جاتا ہے. امپلائی ٹو امپلائی ریلیشنس جو ہیں وہ CSS کے سلیبس میں. اب یہ تھوڑی ٹرمز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لیکن ان کے اندر جو مٹیریل آپ کو پڑھنے کو ملے گا وہ سیم وہی ہے جو کہ PMS میں آپ پڑھ رہے ہیں. اور سیم یہ چیز اگر آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھیں گے تو امپلائی ریلیشن ان میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر, تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ نیوز پیپر انڈسٹری کس طرح سے کام کرتی ہے, ٹیلی ویژن کس طرح سے کام کرتا ہے. فریڈم کے حوالے سے پڑھیں گے, فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے آپ بات کریں گے. پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے گلوبلائزیشن, وہ کس طرح سے میڈیا سے امپیکٹ ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو سمپل اپنا پورا ٹاپک یہاں پہ پبلک ریلیشن کا نظر آئے گا, جو کہ ہم نے آف کورس پہلے پڑھ چکے ہوں گے ہم PMS کے سلیبس میں, یعنی یہ دونوں میں کامن آپ کو نظر آئے گا. سیم اسی طریقے سے لاز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. لبرل کیا ہوتا ہے, ڈیفیمیشن کیا ہوتی ہے, PPO, RPPO جو ہے وہ کیا ہے, اسی طرح PCP پریس کونسل آف پاکستان کا کیا کام ہے, مختلف کوڈز کیا ہیں, کوڈ آف ایتھکس پریس کے لیے کیا ہیں, یہ سارے لاز جو ہیں اس کو آپ اسٹڈی کریں گے ان دس سبجیکٹ. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کو دیکھنا, ان کو سمجھنا. اور میجورٹی ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جن کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ میں جرنلزم ایز اے میجر سبجیکٹ نہیں بھی ہوگا, تو بھی ان کو یہ معلوم ہوگا کہ میڈیا کے ایتھکس کیا ہیں, ان کے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو PMS کا سلیبس تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن CSS کے سلیبس میں کچھ چیزیں تھوڑی سی زیادہ ہیں آف کورس, کیونکہ یہ ایک فیڈرل لیول پر پیپر ہے. اگرچہ یہ 100 مارکس کا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر تھوڑے سے ٹاپکس جو ہیں وہ زیادہ دیے گئے ہیں, لیکن یہ ٹاپکس اس طرح سے زیادہ نہیں ہے کہ یہ مشکل ہیں اور ہم کر نہیں سکتے.
تو یہاں پہ تھیوریز تھوڑی سی زیادہ ہیں، ادروائز یہ سارا جو سبجیکٹ ہے یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور اس انٹرسٹنگ سبجیکٹ میں ہر ادارے کا جو رول ہے اس کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں گے، منسٹری آف انفارمیشن کا کیا کام ہے، اور پریس ریلیز کس طرح سے لی جاتی ہے. پھر سیم میڈیا لاز اور ایتھکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میڈیا لا اور ایتھکس آلریڈی ہم اسٹڈی کر چکے ہوتے ہیں پی ایم ایس کے سلیبس میں. تو مور اور لیس دونوں کے سلیبس جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور میں جب آپ لوگوں کو یہاں پہ کرواؤں گی اس سبجیکٹ کی تیاری تو میں اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو اس طرح سے لے کے چلوں گی کہ آپ کا سی ایس ایس کا سلیبس بھی کور ہو جائے گا اور آپ کا پی ایم ایس کا سلیبس بھی کور ہو جائے گا. تو یہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ آسانی سے کور ہو جانے والا ہے اگر ہم اس میں تھوڑی سی محنت کریں. اور بلیو یو می کہ اگر آپ اس کو ہارڈلی 15 ڈیز میں بھی پریپیئر کرنا چاہیں تو آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، اس کے ٹاپکس اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. اچھا جی، بیک ٹو اوور لیکچر. اب دیکھیے یہاں پہ اگر ہم سلیبس کو سمجھ چکے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ میس کمیونیکیشن کس طرح سے ہمیں بینیفٹ دیتی ہے، تو ویڈیو لمبی نہ ہو، میں اس لیکچر کو نیکسٹ پہ لے کے جا رہی ہوں جس میں آپ یہ پڑھیں گے کہ نیوز کیا ہوتی ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. آف کورس آپ سے ایگزامینر ڈیفینیشن نیوز کی نہیں پوچھے گا، ایگزامینر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے تھوڑا سا ایک گریڈ اوپر، مطلب وہ آپ سے کچھ کانسیپٹس کے حوالے سے بات کرے گا، لیکن ڈیفینیشن آپ کو اس لیے معلوم ہونی چاہیے کہ آپ ایم سی کیوز جو ہیں ان کو دیکھ سکیں اور ان کو پڑھ سکیں. تو بہرحال نیوز ہے، ڈیفینیشن ہے، اسٹرکچر کیا ہوتا ہے ایک نیوز کا، کس طرح کی لینگویج استعمال کرنی چاہیے، جو آج کل کی لینگویج چل رہی ہے اس میں کیا دقتیں ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے. رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کو پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ ہمارے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ یہ پوری ایک سیریز ہے میس کمیونیکیشن کے سبجیکٹ کے اوپر جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے سی ایس ایس میں بھی اور پی ایم ایس میں بھی. لائک پلیز کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس ہماری ویڈیوز اور لیکچر جو ہیں وہ پہنچتے رہیں. تھینک یو.